اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف کی بابت تیسری ریکارڈنگ۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم فرما دیا کہ میں بھی سل کرتا ہوں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رشتے بھی کرتے ہیں تو اے مومنو آپ بھی کریں۔ یعنی کہ کام یہ اتنا اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ دیکھیں اللہ کے کام میں اور ہمارے کام میں بہت زمین آسمان کا فرق۔ ہم تو درخواستیں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب اللہ کوئی چیز فرماتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ درود کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے اس تیسری ریکارڈنگ میں کہ درود کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے اور ان کی آل کو کیا ضرورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اور قیامت تک کے نبی ہیں۔ اس وقت روحانی جتنی بھی کیفیات ہیں، روحانی جتنی سلطنتیں ہیں، اس میں آپ کی روحانی طاقت کار فرما ہے۔ مثلا پاکستان بنانے میں اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا؟ نام محمد استعمال کیا، نام فاطمہ استعمال کیا، نام علی استعمال کیا۔ آپ کہیں گے کہاں استعمال کیا؟ میں بتاتا ہوں۔ پاکستان جو ہے ایک ہجرت کے بعد وجود میں آیا، ایک بڑے پیمانے پہ ہجرت ہوئی۔ مدینہ بھی ایک ہجرت کے بعد مرد وجود میں آیا، ایک ہجرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، دیکھیں ہمارے جو قائد ہیں، جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، قائد اعظم محمد علی، ان کا نام محمد علی جی نا، محمد کا نام بھی موجود ہے، علی کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے رموز رکھے ہیں پاکستان کو بنانے میں، جن کی مدینہ کے اندر جن ناموں کا استعمال ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نور ہے۔ لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اگر آپ قرآن پاک پڑھیں، اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لیلۃ القدر کی بابت فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر میں فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں احکامات لے کر، نور لے کر۔ تو لیلۃ القدر کی رات کو یہ ملک بنا نہیں ہے، نازل ہوا۔ اور جو چیز نازل ہو وہ کلام ہوتا ہے، اور کلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وجہ کیا؟ پاکستان کو توڑنے کا اتنا زور لگاتے ہیں، ٹوٹتا نہیں۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ قائد اعظم کی اگر آپ ہسٹری معلوم کریں، وہ کہتے ہیں جی میں تو انگلینڈ میں ایک فلیٹ میں سو رہا تھا، تو مجھے ناک ہوئی، تو میں نے ادھر دیکھا، ناک سمجھ نہیں آئی مجھے، یہ ناک ہو کہاں رہی۔ پھر کہنے لگا ناک ہوئی، تو میں اٹھاؤں تو مجھے خوشبو آئی۔ خوشبو کے بعد آواز آئی ہے کہ مسٹر جناح، آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انگلش میں جو انہوں نے بتایا کہ یو گو بیک اینڈ ورک فار دا فریڈم آف دس سب کانٹیننٹ، کہ تم واپس چلے جاؤ، پاکستان کی آزادی کے لیے کام کرو۔ یہ بات اگر آپ تصدیق شدہ ہے، آپ
اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سے اس بات کے گواہ مل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو اسی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ رسول کریم کی صحیح حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود شریف مجھ پہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو پیش اس طرح کے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب میری روح واپس کر دیتے ہیں تو پھر میں وہ درود شریف وصول فرماتا ہوں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، 24 گھنٹے بندے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں، کیونکہ نماز کا حصہ ہے نا جی، تو 24 گھنٹے ہر جگہ کوئی نہ کوئی بندہ درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح آپ کے پاس رکھے ہوئی ہے اور آپ وہ درود شریف لے رہے ہیں، وصول فرما رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ یہ صحیح حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور درود شریف کرتا کیا ہے؟ درود شریف وہ چیز ہے جو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریو یارڈ آف امپائرز، افغانستان کی زمین ہے نا، اس کو کہتے ہیں گریو یارڈ آف امپائر، یعنی کہ یہ تہذیبوں کا قبرستان ہے، لیکن ساری تہذیبوں کا قبرستان نہیں، یہ متکبر تہذیبوں کا قبرستان۔ تکبر کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ تکبر کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ ایک شخص نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں تمہارا رب ہوں اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ جو اعلیٰ کا لفظ ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ صرف میرے لیے استعمال ہو، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو رب بھی کہے اور کہے کہ میں اعلیٰ ہوں اور بندہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے مارتے تو ہیں لیکن مٹاتے نہیں۔ مارنے اور مٹانے میں کیا فرق ہے؟ مار کے مٹانے میں ثبوت نہیں رہتا کہ وہ بندہ تھا بھی کوئی، لیکن مار کے نہ مٹانے میں وہ بندہ ایک عبرت بن جاتا ہے۔ تو فرعون کی جو ممی ہے، فرعون کی جو لاش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مصر کے کسی عجائب گھر میں وہ پڑی۔ اللہ تعالیٰ متکبر شخص کو مارتا تو ہے، مٹاتا نہیں، اور اس کی لاش کو وہ عبرت کے طور پہ گھسیٹتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، درود شریف کے رموز کے اندر سے نا ایک رمز اور بھی نکلتا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ٹھیک ہے؟ جو سب سے اہم نام ہے وہ نام ہے جس کے ذریعے اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ نماز کے لیے جب بلایا جا رہا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ الرحمن الرحیم کی نماز ہے، یا قدوس کی نماز ہے، یا عادل و مقصد کی نماز ہے، یا باسط کی نماز ہے، نہیں۔ کہتے ہیں نماز کے لیے چلے آؤ، یہ اکبر کی نماز، اللہ اکبر۔ اکبر کا لفظ 99 ناموں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ بچے پڑھتے نہیں 99 نام اللہ کے، ہم بھی پڑھتے، بچوں نے یاد کی ہوتی۔ ان ناموں میں کبھی آپ کسی بچے سے سنیں 99 ناموں میں اکبر کا نام بچے نے کوئی نہیں دینا۔ قرآن پاک کے آخر میں وہ لکھے ہوتے ہیں اللہ کے 99 نام، وہاں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ 99 ناموں کی کتابوں میں اگر آپ یہ ٹی وی وغیرہ پہ 99 نام نیٹ پہ آپ ڈھونڈیں، سرچ کریں، اس میں 99 ناموں میں اکبر کا نام نہیں ملے گا۔ اور یہ اکبر کا نام اتنا اہم ہے کہ نہ اس کے بغیر اذان ہوتی ہے، نہ رکوع ہوتا ہے، نام کھڑی، کیونکہ نماز پوری اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اتنا یہ اہم ہے اور غائب ہے۔ کوئی بکرا ذبح نہیں ہوتا، کوئی جانور ذبح نہیں ہوتا اکبر کے بغیر، اللہ اکبر کے بغیر، کیونکہ ایسے کاموں میں اللہ رحمان رحیم نہیں ہے۔ لیکن بندہ اگر سجدہ کر رہا ہے
تو بندہ ایک بڑی اچھی مخلوق ہے، اور وہ اگر اپنے ماتھے کو زمین پہ لگا رہا ہے تو اکبر کے سامنے لگا رہا ہے۔ ادنا ہونا پڑتا ہے جب ہم اسے اکبر کہتے ہیں، ادنا ہوئے بغیر ہم اسے اکبر نہیں کہہ سکتے، اس لیے ماتھے کو زمین پہ رکھنا پڑتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے۔ اعلیٰ و رفع جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کا جو نام ہے، اللہ نے، وہ آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، پھر انہوں نے کہا نا ربکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا تو ہے لیکن مٹایا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگ لے آنے والی قوموں کے لیے رکھ لیتے۔ میں بتاؤں گا کہ میں تکبر کے ساتھ کرتا کیا ہوں، میں اس کو مٹاتا نہیں ہوں، مارتا ہوں خالی۔ تو روس کو اس نے ٹوٹے ٹوٹے تو کیا، ٹکڑے ٹکڑے تو کیا، ختم نہیں کیا۔ یہ اپنا برطانیہ کو اس نے، اس کے برطانیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب بادلوں کی وجہ سے طلوع نہیں ہوتا۔ وہ ابھی بھی اس کی بڑی طاقت ہے، لیکن وہ اتنی بڑی طاقت رہا نہیں۔ امریکہ کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی اب اپنے آخری سانسوں میں ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ساری کائنات اس وقت درود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات بیان کیے قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار آیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، حضرت سلیمان، یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی اور بنی اسماعیل کا ایک ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں اتنے سارے، کہاں ایک۔ ابھی دیکھیں نبوت کا کام ختم ہو چکا ہے، اب آل کا کام۔ آل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اولاد نے باقی کام کرنا ہے۔ اولاد نے کیوں کرنا، کسی اور نے کیوں نہیں کرنا؟ ہر بندہ، امتی بھی حصہ ڈالے گی، بہت سارے امتی جو ہیں حصے ڈال رہے ہیں، لیکن جو حیران کن کام ہے کرنا ہے، حیران کن، وہ آنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آل کے اندر وہی کروموسومز موجود ہیں جو بی بی کے ہیں، جو ان کے والد کے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بات، آپ کا کام کی بات بتاؤں، بی بی گئی ہیں والد صاحب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے غلام عطا فرمائیں، ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں چکی پی پہ۔ اب دیکھیں آپ کے پاس تھا بھی، سب کچھ تھا، آپ دے سکتے تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ دیتے تھے نہ کچھ لیتے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ ان کو 99 نام دے دیا اللہ کے، 33 دفعہ یہ پڑھ، 33 دفعہ یہ، 33 دفعہ یہ پڑھ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ بیٹی دنیا مانگ رہی، باپ آخرت دیتا ہے۔ بیٹی کہہ رہی ہے مجھے غلام چاہیے، والد صاحب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کلمات لے جاؤ۔ کیوں؟ والد صاحب کو اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس بی بی کے گھر کا کام غلاموں سے نہیں ہوگا، اس کا کام آقا کریں گے۔ بی بی کے گھر کا کام غلاموں کا کام نہیں ہے، یہ آقا کا کام ہے۔ آقا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 3 کلمات سے بی بی کے گھر کا کام ہوتا ہے۔ آج بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اب نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اہل بیت امام مہدی تک موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے۔ میں کلمہ کہا کرتا ہوں، مجھے کلمہ کہنا بڑا پسند ہے کہ اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا پانی غدیر خم سے ہو کے حوض کوثر میں گرتا ہے۔
میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ بڑا سرور والا کلمہ میں کہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا پانی، غدیر خم سے ہو کے حوض کوثر میں گرتا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، ایک کانسیپٹ ہے، اللہ فرماتے ہیں تم زمین پہ بیٹھ کے کہو سبحان اللہ، تو جنت میں کیا بنتا ہے؟ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، زمین کا کلمہ اگر آخرت کا درخت ہے تو زمین میں آل رسول آخرت میں کیا ہے؟ آخرت دیکھیں بات سنیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کو سمجھ جائیں تو آپ سمجھیں کہ اب پہلے سمجھیں ابتر کو۔ ابتر کیا چیز ہے؟ ابتر کہتے ہیں گمنامی۔ ابتر کا مطلب ہے کہ کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ اور کثرت کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ کثرت سے نام لینے والے بھی موجود ہوں، جن کا نام لیا جا رہا ہو وہ بھی موجود ہو۔ کوثر کا الٹ ابتر ہے، ابتر کا الٹ کوثر ہے، یہ آل رسول ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی۔ قربانی دو طرح کی، ایک چھوٹی قربانی ہے، ایک قربانی میں ایک حصے دار، ایک بڑی قربانی، ایک قربانی میں 7 حصے دار۔ نہر کا مطلب ہے بڑی قربانی۔ تو آل رسول کیا کرتے؟ قربانیاں دیتی آئی۔ لیکن بات سنیں، کوئی بندہ اپنے بچے کو ایسی جگہ پہ نہیں چھوڑے گا جہاں پہ پانی بھی نہ ہو، درخت تو دور کی بات ہے۔ کس نے چھوڑے؟ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑا، بٹھایا۔ کیوں بٹھایا؟ جہاں پہ پانی بھی نہیں۔ حکم ہے، کیوں حکم ہے؟ کہ جب بچے کو پیاس لگے گی، بچہ تڑپے گا تو ماں تڑپے گی، ماں تڑپے گی تو رب تڑپے گا، رب تڑپے گا تو پانی تڑپے گا، پانی تڑپے گا تو باہر نکلے گا، جب باہر نکلے گا تو کیا ہوگا؟ سیرابی ہوگی۔ دیکھیں بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی گہری بات۔ ہمارے جتنے دکھ ہیں نا، وہ ہماری آنکھوں میں آ کے روتا ہے۔ جب آپ آنسو دیکھیں نا، آنسو، اگر اب ماں کو تکلیف تو کس کو تکلیف ہوتی؟ رب کو ہوتی۔ کیوں؟ ماں رب کی نشانی بھائی۔ تو اس لیے یہ زندگی گزارنے بڑی احتیاط کا کام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی